السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه فأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. صدق الله مولانا العظيم. ساجد یہ دروازہ بند کر دیں. حضرات محترم، ماہ رجب تقریباً وسط میں پہنچ چکا ہے. 13 آج 12-13 اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی دعا کا آغاز فرما دیتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ماہ رجب اور ماہ شعبان میں ہمارے لیے برکتوں کا نزول فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. احادیث کی تشریح میں بعض کہتے ہیں جی عمر میں برکت مراد ہے. میں کہتا ہوں دونوں مراد ہے. عمر کا باقاعدہ لمبا ہونا بھی مراد ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی بھی رمضان تک پہنچنے کی دعا نہ فرماتے. ٹھیک ہے نا، یہ نقطہ یاد رکھیے گا. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کے آپ سے بات ہو. منتخب موضوعات پر بھی آپ سے بات ہوتی رہتی ہے، براہ راست قرآن کریم پہ بات ہوتی رہتی ہے، براہ راست احادیث پہ بات ہوتی رہتی ہے. سیرت النبی کے حوالے سے منتخب موضوعات پہ آپ سے بات ہوتی ہے. قرآن کریم پہ میں نے اکثر جو آپ کے ساتھ بات کی ہے، آیات پہ تفصیلاً گفتگو کی ہے یا آیات پہ اختصار کے ساتھ زیادہ آیات پہ گفتگو کی ہے. اور اب الحمدللہ ایک اور طریقہ بھی آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا کہ پوری صورت کو سامنے رکھ کے جو اس کا خلاصہ ہے وہ سامنے رکھا جائے تاکہ ایک پوری صورت سے گزر ہو جائے. آج اس چھوٹے سے وقت میں میری کوشش ہوگی کہ پورے سورہ لقمان کو آپ کے سامنے رکھا جائے کہ سورہ لقمان کے بنیادی مضامین کیا ہیں، ان پہ میں بات کر کے گزر جاؤں. اور سورہ لقمان کے انتخاب کی ایک بہت بڑی وجہ آج کل کے حالات ہیں. PCL ہے یا TCL ہے یا PSL ہے، الحمدللہ مجھے تو نام بھی نہیں آتے ہیں. مجھے تو ان چیزوں سے ہی، جس طرح انڈیا سے نفرت ہے اس سے کہیں زیادہ ان میچوں سے نفرت ہے مجھے. اور الحمدللہ اس دن سے نفرت ہے جس دن سے مجھے شعور کی دولت تھوڑی بہت اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے. میں ان چیزوں سے بہت دور ہوں، کھیل کود سے دور نہیں ہوں. الحمدللہ خود ایک اچھا فٹ بالر تھا اور جتنا تھا سمجھتا ہوں اب بھی بہترین ہوں گا. خود کرکٹ بھی کھیلتا رہا ہوں، اس کی بات نہیں. انڈور گیمز، آؤٹ ڈور گیمز انسان کرے، بہت سی تو گیمیں سنت بھی ہیں. سوئمنگ تو سنت ہے. تیراکی اگر آپ صحیح طریقے سے سیکھتے ہیں اصول کی روشنی میں تو یہ تو سنت ہے. بات تو آج کے حالات کی ہو رہی ہے کہ آج کے حالات میں آپ نے تفریح کو کیا بنا دیا ہے. تو اس لحاظ سے سورہ لقمان کا میں نے انتخاب کیا. اس کی ابتدائی آیات میں کچھ چیزیں بھی، پھر انشاءاللہ پوری صورت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اردو کی بڑی تفاسیر موجود ہیں.
آپ گھر جا کے ان کا ضرور مطالعہ کیا کریں. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو نہ صرف محکم کتاب ہے بلکہ حکمت بری کتاب ہے. ہدا سرا پائے ہدایت ہے، ورحمہ سرا پائے رحمت ہے یہ کتاب. لیکن کس کے لیے؟ للمحسنین، اس کے لیے جو نیک بننا چاہتا ہو، جو احسان کی بلندی پہ جانا چاہتا ہو. احسان کیا ہے؟ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے تم اللہ کی یوں عبادت کرو جسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم اتنی کیفیت پیدا کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. احسان کے اندر پورا عقیدہ آ جاتا ہے، پوری عبادت آ جاتی ہے کہ یہ کتاب محسنین کے لیے ہدایت بنتی ہے، رحمت بنتی، آئی سب کے لیے ہے. فائدہ وہی اٹھائے گا جو نیک بننا چاہے گا، جو تقویدار بننا چاہے گا، جو پرہیزگار بننا چاہے گا. جو نہیں بننا چاہے گا یہ کتاب اسے زبردستی ہدایت نہیں دے گی. محسنین کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ادا نہیں کرتے، قائم کرتے ہیں. نماز کے تمام آداب کو، تمام شرائط کو، خشوع خضوع، مستحبات، واجبات، تمام فرائض کو سامنے رکھتے ہوئے باجماعت نماز پڑھنا. الذین یقیمون الصلاۃ. محسنین کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں. کیا مطلب؟ سب سے پہلے محسنین تو وہ ہوئے جن کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے. سب سے پہلے اس میں عقیدہ آ گیا. الذین یقیمون الصلاۃ. عقیدے کے بعد اس صحیح عقیدے کے ساتھ اپنے پروردگار سے ہمہ وقت رشتہ استوار کیے رکھتے ہیں. پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، یہی نماز ہے. آپ دیکھیں نا، بلکہ چند دن پہلے تو تفصیلاً اس پہ بات ہو چکی ہے. 5 وقت کی نماز. آپ 3 گھنٹے کے لیے باہر جاتے ہیں، اللہ پھر سے آپ کو بلا لیتے ہیں. آپ 2 گھنٹے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، اللہ پھر سے آپ کو بلا لیتے ہیں. آپ 1 گھنٹے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، اللہ پھر سے بلا لیتے ہیں. آپ خواب خرگوش میں مست ہوتے ہیں، اللہ پھر جگا کے پھر بلا لیتے ہیں. اس سے بڑا رشتہ ہے کیا؟ مجھے یہ بتائیں، اس سے بڑا رشتہ کیا ہے؟ آج یہی رشتہ ہم سے نظر انداز ہو چکا ہے، اور اتنا نظر انداز ہو چکا ہے، اتنا نظر انداز ہو چکا ہے. کل پرسوں میں نے ایک ویڈیو کی کلپ دیکھی کسی مولوی صاحب کی، علامہ صاحب کی. کہنے گے ایویں کے اندر اللہ سے سب کچھ ہوتا، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا. اور اتنے وہ ناگواری میں کہہ رہے تھے، اتنی ناگواری میں کہہ رہے تھے. اور اس پر انہوں نے دلیل کیا دی؟ کہتا ہے یعقوب علیہ السلام نے قمیض بھیجی یوسف علیہ السلام کو، دیکھیں ان کی بینائی لوٹ آئی کہ نہیں ہو گئی. تم کہتے ہو اللہ سے کچھ سب کچھ ہوتا، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا. قمیض سے بینائی واپس لوٹ آئی. بھائی قمیض تو چھوٹی چیز ہے، سر میں درد ہو تو پیناڈول کھا لو تو سر کا درد ختم ہو جاتا ہے. پھر پیناڈول کو بھی مشکل کشا کہہ دو، پھر قبض کشا کو بھی مشکل کشا کہہ دو. تمہاری قبض توڑ کے رکھ دیتی، تم اسے قبض کشا کیوں کہتے ہو؟ تم اسے مشکل کشا کہہ دو، نام لگا دو اس کا، قبض کشا گولی نہیں، مشکل کشا گولی. کیا ڈرامہ بازی ہے! دنیا دار الاسباب ہے. اللہ جس چیز کو کہتے ہیں یہ کر دو میں کر دوں گا، وہ ہو جاتی ہے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو وحی کر دی، یہ قمیض اپنے ابا جان کو بھیج دو. یوسف علیہ السلام نے بھیجی تھی، میں نے برعکس کر دیا. یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام اپنے والد کو قمیض بھیجی تھی مصر سے، کیونکہ وہ روتے 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 ان کی بینائی چلی گئی تھی. سمجھے بات کی؟ تو کا بینائی لوٹ آئے گی. یوسف علیہ السلام کو کیسے پتا چلا؟ ان کے والد کو پتا نہیں چلا جب وہ کنویں میں گھر کے قریب پڑے ہوئے تھے. بھائیوں نے کہا قتل ہو گیا. گھر کے قریب کنویں میں والد کو پتا نہیں چلا، بیٹے کو کیا پتا چلے گا؟ لا الہ الا اللہ. دنیا دار الاسباب ہے.
گولی میں براہ راست اثر سمجھ لینے والا بھی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آپ پیناڈول گولی کھاتے ہیں، اس میں اثر اللہ نے رکھا ہے. جن چیزوں میں اثر اللہ نے رکھا ہے اس کو ماننا، اللہ کو ماننا ہے. ہم پیناڈول سنت سمجھ کے کھاتے ہیں. سنت کیا؟ دوا کھانا سنت ہے بس. اس میں دوا میں تاثیر کس نے رکھی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہر پیناڈول کھانے والے کو شفا نہیں ملتی. ہر مریض جس کی سرجری ہو جائے اس کو شفا، ہر دل کا مریض جس کا آپریشن ہو جائے اس کو شفا، اور ٹھیک ٹھاک تندرست ہٹا کٹا ہوتا ہے ایسے ہی اس کا آپریشن ہوتا ہے، چل بستا ہے. کہتے ہیں یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس کو. ایک مریض ہے، شوگر کا بھی پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر کا بھی پیشنٹ ہے، 70-80 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، بائی پاس کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ڈاکٹر بائی پاس کر دیتے ہیں، وہ زندہ رہتا ہے. جس کی امید ہوتی ہے وہ چلا جاتا ہے، جس کی امید نہیں ہوتی وہ. یہ دار الاسباب ہے. اسباب کے تحت میں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں، آپ مشکل کشا نہیں ہوئے. الحمدللہ اس مقام پہ میں بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے دین کو سمجھ رہے ہیں، میں مشکل کشا تو نہیں ہوا. آپ یہاں سے بات سمجھ کے اگلے کو سمجھا رہے ہیں، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، آپ مشکل کشا تو نہیں ہوئے. لا الہ الا اللہ. خیر آگے چلتے ہیں. وہ کیا کریں؟ اس لیے قرآن کو پڑھا کریں، براہ راست پڑھا کریں. نماز کے ذریعے اللہ سے رشتہ استوار ہوتا ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، محسنین زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے بندوں سے رشتہ استوار ہوتا ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور محسنین کون ہیں؟ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، احساس ذمہ داری، احتساب. اور پوری صورت اسی پہ پوری صورت میں اسی کی تشریح ہے. عقیدہ، اللہ سے تعلق، بندوں سے تعلق، ذمہ داری، اپنی ذات سے تعلق. میں کون ہوں؟ مجھے کس نے پیدا کیا؟ مجھے کس نے عقل و شعور کی دولت دی؟ مجھے کس نے اختیارات کی نعمت دی؟ مجھے کس نے طاقت کی نعمت دی؟ اب ان اختیارات اور طاقت کے بارے میں کس ہستی نے مجھ سے پوچھنا ہے؟ تو یہ میری ذات سے میرا تعلق ہوا نا. اللہ سے تعلق، مخلوق سے تعلق، اپنی ذات سے تعلق. پوری صورت کا خلاصہ ابتدائی آیت میں ہی ہے. لا الہ الا اللہ. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں. لا الہ الا اللہ. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث. لیکن اسی معاشرے میں ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ سے غافل کر دینے والی چیزوں کو خرید لیتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں، اس میں منہمک ہو جاتے ہیں. لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو ان غافل کرنے والی چیزوں کے ذریعے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں. وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بغیر علم کی نکلے ہیں. جو ہدایت مفت میں مل رہی ہے اسے چھوڑ رہے ہیں، اور جو جہنم رسید کرنے والی ہے اسے خرید رہے ہیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اللہ سے غافل کر دینے والی چیزوں کے ذریعے دین کو مذاق بنا لیتے ہیں. چونکہ یہ دین کی تذلیل کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، قیامت کے دن ان کو عذاب بھی ایسا ملے گا جو انہیں ان کی تذلیل کرے گا. عذاب کی مختلف نوعیتیں ہیں، جیسا جرم ویسی سزا. جس نے دین کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہوگی دنیا کی زندگی میں، اللہ قیامت میں اس کو ایسا عذاب دے گا کہ وہ جہنمیوں کے سامنے بھی ذلیل ہوتا رہے گا. خود جہنمیوں کے بیچوں بیچ وہ ذلیل ہوتا رہے گا. یعنی ذلیلوں میں وہ ذلیل ہوگا. وہ بتائیں کتنا بڑا ذلیل ہوگا. اس آیت کا کچھ پس منظر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے اٹھے. ابھی ظلم و ستم عروج پہ نہیں تھا، لیکن چال بازیاں شروع ہو چکی تھیں. آپ کو ساحر کہا جا رہا تھا، آپ کو شاعر کہا جا رہا تھا، آپ کو کاہن کہا جا رہا تھا، آپ کو مجنون کہا جا رہا تھا. یہ چال بازیوں کی ابتدا تھی نا. ظلم و ستم سورہ عنکبوت میں دیکھیں عروج پہ نظر آتا. یہاں آپ کے خلاف تدبیریں عروج پر، الزامات عروج پہ. مکہ کا سردار نضر بن حارث، اس نے کہا ارے تم جو محمد کی دعوت کو روکنے کے لیے الزامات لگا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی کارگر نہیں ہے. کیا وہ جادوگر ہے؟
کیا ہمیں سمجھ نہیں جادوگری کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ شاعر ہے؟ ہم سے بڑھ کر شعر کو کون سمجھتا ہے؟ کیا وہ کاہن ہے؟ کہانت والے جو ایسے نجومی شجومی نہیں ہوتے، یہ کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کیا وہ دیوانہ ہے؟ دیوانہ اس طرح کی عقل کی باتیں کرتا ہے؟ کہا تمہارا ایک الزام بھی محمد پہ فٹ نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا مجھے چھوڑو، میں اس کا علاج کرتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. عراق گیا. عراق کی سرزمین ہمیشہ فتنوں کی سرزمین رہی ہے، بہت زیادہ. عراق گیا، شاہان عجم کے قصے خرید لایا، رستم و اسفندیار کی کہانیاں خرید کے لایا، پھر قصہ گوئی کی اس نے محفلیں برپا کی. ساتھ ناچنے گانے والی لونڈیاں بھی، لونڈیوں کی بھی مختلف قیمتیں ہوتی تھی نا، ناچنے گانے والوں کی، چونکہ فن تھا ان کے پاس. کون سا فن ہوتا ہے جی؟ یہ آرٹ کا فن ہے نا، آرٹسٹ. اللہ اکبر. آرٹسٹ، فنکار، ادب لطیف کہ کثیف یہ ہے. ان کی قیمتیں زیادہ ہوتی تھیں. اس نے وہ لونڈیاں خرید لیں. وہ دور پھر بھی بہت اچھا تھا. ناچنا گانا کا جو فن تھا نا، وہ لونڈیوں کے ہاتھ میں تھا. آزاد عورتوں کے ہاتھ میں، آزاد عورتیں پردہ نشین ہوتی تھیں. آج آزاد عورتوں کے ہاتھ، پڑھے لکھے لڑکیوں کے ہاتھ میں یہ کام ہے، جنہوں نے ان سکولوں میں پڑھا ہوتا ہے جہاں اردو آتی نہیں، انگلش آتی ہے. وہ اپنی معاشرے کی زبان کو سمجھتی نہیں. آج ان کے ہاتھ میں یہ ناچنے گانے کا فن ہے. کمال کی وہ انگلش بولتی ہیں، کمال کی وہ منہ ٹیڑھا کرتی ہیں، ان کو تو اردو بھی نہیں آتی ہے. سمجھی بات کی؟ آج کل آزاد اونچی کلاس کے لوگوں کے اندر یہ آرٹ کا فن آ چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس نے ناچنے گانے والی لڑکی اور لونڈیوں کو بھی خرید لیا، پھر محفلیں برپا کر دیں. خصوصیت سے ان کو پکڑتا تھا جو محمد الرسول اللہ کی دعوت سے متاثر ہونے لگتا تھا. محمد الرسول اللہ کی دعوت کے مقابلے میں اس نے یہ محفل برپا کی اور کہتا تھا دیکھو وہ خوشک محمد کی دعوت اچھی ہے کہ یہ دعوت اچھی ہے، یہ پروگرام اچھے ہیں. وہ ڈرامے سٹیج کرتا تھا. اس وقت کے چینلز نہیں تھے، اس وقت کے چینلز براہ راست یہ سٹیج ڈرامے ہوتے تھے، ڈائریکٹ سٹیج ڈرامے ہوتے تھے. اس کے ذریعے دین سے روکا جاتا تھا. محمد الرسول اللہ کے دعوت کا دین، اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنا ڈرامہ سٹیج کیا ہوتا تھا، لوگوں کو روکتے تھے. ہر دور میں مجرمین نے یہی کام کیا ہے. اسلام پہ بننے والی مملکت کے اندر بھی یہی. بادشاہی مسجد حضوری باغ، سامنے شاہی قلعہ، پیچھے بادشاہی مسجد، درمیان میں ہمارے وقت کے خادم اعلیٰ بھی، شاید ان کے بڑے بھائی بھی، اس سے پہلے پرویز مشرف بھی، وہی محفلیں، حکمران وہی محفلیں برپا کرتے ہیں. پیٹھ پیچھے بادشاہی مسجد ہوتی ہے، سامنے شاہی قلعہ ہوتا ہے، درمیان میں حضوری باغ. کبھی ایسا پروگرام ہونا تو پروگرام میں نہ جائیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں جائیں، لیکن پروگرام میں جانے سے پہلے دوپہر کے ٹائم کسی نہ کسی طریقے سے آپ وہاں پہنچ کے تو ذرا دیکھیں. رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے حضوری باغ کا. میں نے تھوڑا سا دیکھا ہوا، رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے. بندہ چاہتا ہے میں یہیں بیٹھا رہوں. انہوں نے ایسا یہاں بڑی اس کو شکل دی ہوتی ہے. دیندار سے دیندار بھی ہوگا نا، اس کا دل بھی مچلے گا میں بھی یہاں بیٹھا رہوں، ذرا فن کا میں بھی مظاہرہ دیکھوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پورا انہوں نے ماحول بنایا ہوتا ہے اس کا. یہی بات کی کہ بندہ پیچھے ہٹے ہی نہ. آج بھی یہی ہے، آج بھی یہی محفلیں برپا ہو رہی ہیں. لہو الحدیث، ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہوا واللہ الغنا، ہوا واللہ الغنا، ہوا واللہ الغنا. اللہ پاک کی قسم، لہو الحدیث سے مراد ناچ گانا بجانے کے آلات ہیں، آلات موسیقی ہیں. یعنی ہر غافل کر دینے والی چیز. چونکہ اس وقت انہوں نے وہ ڈرامہ سٹیج کیا ہوا تھا، اس کے مطابق صحابی نے کہا کہ اس وقت اس سے مراد یہ تھا. ہر وہ چیز جو اللہ سے غافل کر دینے والی ہو، وہ چیز مباح سے لے کر حرام تک چلی جاتی ہے. ایک چیز ویسی غافل کر دینے والی ہے، اٹس سیلف غافل کر دینے والی ہے اگر آپ اس میں منہمک ہوں. جیسے آپ فٹ بال کھیلتے ہیں، عصر کے بعد ہم فٹ بال کھیلا کرتے تھے. اب وہ غافل کر دینے والی کب بنے گی؟ جب آپ اس کے پیچھے پڑھ کے عصر یا مغرب کی نماز چھوڑ دیں. اٹس سیلف فٹ بال کھیلنا مباح چیز ہے، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے بہت اچھی چیز ہے. آپ کو خدا نخواستہ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کوئی ایسے ہے، ڈاکٹر تجویز کر دیتے ہیں، آپ بھاگیں دوڑیں، آپ کے لیے تو پھر بہت ہی اچھا ہے. لیکن آپ اس کے پیچھے پڑھ کے عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں.
یا مغرب کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہی مباح چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو لہو الحدیث بڑا کلاسیکل لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، یعنی اٹ سیلف وہ چیز بسا اوقات اٹ سیلف مباح ہوتی ہے، کبھی اٹ سیلف وہ حرام ہوتی ہے۔ اس کے کئی درجات ہیں، لیکن تمام کے تمام درجات بیک وقت حرام ہو جاتے ہیں جب اس کے میں پڑھ کے بندہ دین سے غافل ہو جائے۔ آج کیا ہے؟ آج اگر حضوری باغ میں مجرا ہو رہا ہو نعوذ باللہ، تو وہ تو پھر حکمران ہی دیکھ سکیں گے نا، ہمیں سہولت کہاں حاصل ہوگی کہ حضوری باغ کا مجرا ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں؟ یہاں بیٹھ کے یہی دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی میں موبائل نکالوں تو پی ایس ایل ٹی ایس ایل پتہ نہیں کس چیز کے مجرے شروع ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، عنوان کھیل کا ہے عریانی ہے، عنوان کھیل کا ہے فحاشی ہے، عنوان کھیل کا ہے جوا بازی ہے، حرام کاری ہے، مخلوط ماحول ہے، لڑکیوں اور لڑکوں کا اختلاط ہے، چھکل لگتا ہے، ٹھمکے لگتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا دے رہے ہیں آپ کھیل کے ذریعے؟ اور اس پہ پھر وہ کھلاڑی بھی شامل ہیں جن کے چلے شلے لگے ہوئے ہیں، جن کی داڑیاں ہیں، وہ بھی ان پیسوں کے پیچھے بک جاتے ہیں۔ اور ہمارا عام دیندار طبقہ سمجھ نہیں تو بڑا جائز کھیل ہے، کیونکہ تو رائیونڈ کے کھلاڑی شریک ہے، اس میں رائیونڈ کے کھلاڑی شریک ہونے سے کیا وہ جائز ہو گیا؟ وہ حرام ہوا۔ خدا پاک کی قسم ایسی کھیل کی کمائی بھی حرام ہے، کیونکہ یہ کھیل کھیل نہیں رہا، یہ کھیل عریانی، فحاشی، جوے بازی اور مخلوط ماحول پر مشتمل ہے۔ یہ کھیل جو اٹ سیلف مباح ہے وہ حرام تک لے جا رہا ہے، لہذا اس میں کھیل کرنا بھی منع، کھیل کی ٹکٹ لینا بھی منع، اور کھیل کی قیمت لینا بھی منع ہے۔ اس پر ہمارے مفتی سوموٹو کی طرف آتے ہی نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے مفتیان اس میں سوموٹو کی طرف آ جائیں، مل کے فتویٰ دے دے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں انفرادی طور پر آپ مسئلے پوچھ لیں، آپ کو ہر ایک ناجائز کہے گا، لا الہ الا اللہ۔ اب اسی کھیل کو دیکھ کر ہماری بچیاں بھی، ہمارے بچے بھی، ہمارے نوجوان، سارا طبقہ اس مخلوط ماحول کو دیکھتا ہے، تو ایمان کہاں بچتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ تو اللہ کی نظر میں یہی ہے، بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کی سے غافل کر دینے والی چیزوں کو خرید کے اس میں منہمک ہوتے ہیں۔ یہ آیات فٹ آتی ہیں، اور جب بندہ ناچ گانے میں مدہوش ہو، اسے پھر نماز میں مزہ نہیں آتا، پھر اسے اللہ کی ذکر میں مزہ نہیں آتا، پھر اس کو اذان کی آواز سے بھی چڑ ہونے لگتی ہے۔ سپیکر پہ پابندیاں لگیں، لیکن سیاسی جو بدماشیاں ہو رہی ہیں ان پہ کبھی پابندی لگی؟ گھروں کے سامنے مختلف کمپنیاں مشہوریوں کے لیے ٹینٹ لگا لیتی ہیں، اور اس کے اندر جو ادھم مچا ہوتا ہے کبھی پولیس نے آ کے روکا؟ لیکن صرف اذان کی آواز سے چڑ ہے۔ کیوں؟ ایک مزاج میں دو چیزیں آ ہی نہیں سکتی۔ آپ کو اگر ناچ گانے سے محبت ہے تو پھر اس کی اتنی بڑی آواز جو آپ کے کانوں کو بہرا کر دے وہ بھی بھلی لگنے لگتی ہے، اور وہ اذان جو 2 منٹ کی ہوتی ہے، وہ مسجد کی چھت سے آ رہی ہوتی، وہ اس سے بھی آپ کو چڑ ہونے لگتی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا۔ جب ہم ان کو اپنی آیات سناتے ہیں، ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یہ ایسی باڈی لینگویج بناتے ہیں گویا انہوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا ان کے دونوں کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں، ان سے سنا نہیں جا رہا، گویا یہ بہرے ہو چکے ہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، میرے نبی ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی خوش خبری سنا دیں۔ اللہ کو اتنا جلال آ رہا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، یہ اللہ کا کمال ہے، قرآن کا اسلوب ہے، جہاں جہنم کو اللہ سامنے رکھتے ہیں وہاں فوراً جنت کا نظارہ بھی سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جو اللہ پہ ایمان لا چکے ہیں اور ان بدعمالیوں سے بچتے ہیں، نیک اعمال پہ اترتے ہیں، ان کے لیے تو پھر نعمت بری جنتیں، چند سال ہے نا بس۔ کچھ لوگ بونس پہ وقت گزار رہے ہیں، 60-70 سال ایوریج عمر ہے، اس کے بعد تو بونس ہے۔ ہماری طرح جن کی کچھ تھوڑی سی عمر ہے ان کی بھی بونس ہی سمجھیں، اور کیا ہے۔ ایوریج عمر 10-20 سال بعد ہر ایک کی پوری ہو رہی جو یہ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت بڑی تعداد اپنی ایوریج عمر پوری کر چکے ہیں، بونس پہ چل رہے ہیں۔ اور یقین جانیے بندہ دین پہ سوچے نا تو واقعی یہ دنیا قید خانہ لگتا ہے، کیوں یہاں آپ کی اپنی مرضی، دین پہ چلیں تو پھر آپ کی مرضی نہیں چلے گی، میرا جسم میری مرضی نہیں۔
تمہارا جسم تمہارا نہیں، لہذا تمہارے جسم پہ مرضی بھی تمہاری نہیں ہے۔ میرا جسم میری مرضی کیا ہو گئی؟ انا للہ و قوم کی بیٹیاں میرا جسم میری مرضی کہہ رہی ہیں۔ 10 سال بعد کیا صورتحال ہوگی اندازہ کیجئے۔ 10 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے اندازہ کر لیں۔ ہماری 6 سال کی بچی وہ لباس پہنتی ہے کہ ایک بوڑھے شخص کو بھی دیکھ کے شہوت آنے لگتی ہے۔ سب سے خطرناک یہ لباس ہے۔ بدصورت سے بدصورت چڑیل عورت بھی اگر خطرناک لباس پہن لے تو شیطانی کشش اس میں بھی آ جاتی ہے۔ 10 سال بعد کیا حشر ہوگا ہمارا؟ دنیا دار تو دنیا دار، دیندار اپنے گھروں کی بچوں کی لباس کے بارے میں بے پرواہ ہے۔ میں تو دنیا داروں سے میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو دینداروں سے بات کر رہا ہوں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، 7 وقت کے نمازی ہیں، حاجی نمازی ہیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے لباس غیر شرعی ہیں، تو پھر ایمانداری سے بتائیے گلہ کرنے کا حق رہتا ہے؟ شیطان کو گناہ کی دعوت تو آپ خود دے رہے ہیں، ہم خود دے رہے ہیں۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم۔ جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی جنت کبھی ختم ہی نہ ہو، کہا اللہ کی قدرت سے کیا کام محال ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، تم اللہ کے اس آسمان کو نہیں دیکھتے ہو؟ بغیر ستونوں کے کتنا بڑا آسمان کھڑا ہے۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھتے؟ اللہ نے زمین پہ پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ زمین ہچکولے نہ کھائے، تمہیں لے کے جھک نہ پڑے، ڈھلک نہ جائے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ نے اس زمین پر جانور بسا دیے ہیں، کوئی کھانے کا جانور ہے، کوئی سواری کا جانور ہے، کوئی زینت کا جانور ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ارے ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، ہم نے ہر قسم کی عمدہ چیزیں اس میں اگا دی ہیں۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، ارے یہ تو اللہ کی تخلیق ہے۔ فَارُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، ذرا تم مجھے دکھاؤ تو صحیح، تم مجھے چھوڑ کے جن کے پاس جاتے ہو ان کی تخلیق کا کوئی نمونہ تو دکھاؤ مجھے۔ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ظالم لوگ بڑی سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا اور ہم نے اسے حکم دیا شکر صرف ہمارا کرنا ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ اپنی ذات میں غنی ذات ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری ناشکری سے کوئی نقصان نہیں۔ حمید، کوئی تعریف کرے نہ کرے وہ اپنی ذات میں خود تعریف والا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پیچھے جو کہا نفسیاتی ایک اثر ہوتا ہے بندے کا، تکبر، وہ دین کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا۔ پیچھے جو گزرا تکبر، ایک ہے نصیحت، ایک ہے تفریح، ایک ہے تکبر۔ بندہ نصیحت کی کتاب کی طرف جلدی نہیں آتا، تفریح کی کتاب کی طرف جلدی لپکتا ہے۔ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوں گے، قرآن آئے گا تو ایسے ایسے کریں گے، کوئی غلط فوٹو آ جائے گی فوراً کلک کریں گے۔ سمجھے بات کی؟ نصیحت کی کتاب پہ توجہ نہیں، تفریح کی کتابوں پہ توجہ، پھر نفسیاتی گمنڈ کہ ہم سے بڑا کون ہے۔ میں نے تو یہاں بھی تجربہ دیکھا ہے، ٹھیک ٹھاک انسان ہوتے ہیں، تھوڑی سی طاقت ملتی نہیں، یہاں سے باہر نکل جاتے ہیں تو ان کی ہنسی بھی تبدیل ہو جاتی ہے، ان کا کلام بھی تبدیل ہو جاتا ہے، وہ کسی اور ذات کی مخلوق ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ہم بھی ایسوں کے ساتھ رابطہ نہیں کرتے، الحمدللہ نہیں رکھتے۔ جو اللہ سے رابطے میں رہے گا ہم بھی بڑھ چڑھ کے رابطے میں رہیں گے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا اللہ یہ بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، یہ ہے گھر کی تربیت۔ اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی، اختصار کے ساتھ میں آگے گزرتا ہوں۔ اور اللہ کا حق کتنا بڑا ہے، اللہ آگے اسی سورہ لقمان میں کہتے ہیں ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی ہے، کیونکہ ماں ایسی ماں ہوتی ہے وہ ضعف پہ ضعف، کمزوری پہ کمزوری اٹھا کے بچے کو پیٹ میں پالتی ہے، پھر دودھ چھڑانے میں 2 سال لگتے ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا انشکر لی ولی والدیک، جہاں شکر میرے بندے تم نے میرا کرنا ہے، اپنے والدین کا بھی شکر بجا لاؤ۔ لیکن آگے شرط لگا دی، وہی والدین جو تمہاری تخلیق کا ذریعہ بنے ہیں، جو تمہاری تخلیق کا، کہتا جی قمیض لائی تو آنکھ واپس آ گئی، اللہ کے علاوہ بھی دوسرے مشکل کشائی کر سکتے ہیں، یہ تو اس سے بڑی مشکل کشا تو خود ماں باپ ہے۔ قمیض تو چھوٹی بات ہے، وہ تو پورے بچے کو باہر لے آتے ہیں، وہ تو اس سے بڑے مشکل کشا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھئی دنیا دار الاسباب ہے، سمجھ آئی؟ اسباب کے تحت جو کچھ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، والدین جن کا اتنا بڑا مقام ہے، اگر وہ تمہیں مجبور کر دیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، ذات میں، صفات میں، اعمال میں، افعال میں، کہ خبردار۔ والدین کا اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود والدین کی بات ماننی، اور آگے اور بھی بات کہی ہے، یہاں تو والدین کی بات ہے، اس سے اگلے متصل رکوع کے اندر والدین کے علاوہ عمومی بات ہے۔ ان کو جب دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو پھر یہ کیا کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے جو کرتے آ رہے ہیں ہم تو انہی کے پیچھے چلیں گے، ہم تو اپنے کسٹم کو، رواج کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کسٹم رواج چاہے علاقائی ہوں چاہے ملکی ہوں۔ تو ان میں ان تمام شخصیات کا رد آ گیا جو قرآن و سنت کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ قومی شخصیات ہوں، چاہے وہ علاقائی شخصیات ہوں، چاہے بندے کے ہی آباء و اجداد ہوں۔ بندہ ان کا نام لے کے دین پہ نہیں رہ سکتا، اگر وہ غلط ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو پھر ان کے پیچھے چلیں، کیونکہ ان کے پیچھے چلنا دراصل قرآن و سنت کے پیچھے چلنا ہے۔ معیار، پیمانہ، میزان قرآن و سنت ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا یہ معیار ہے؟ ہم فلاں فلاں شخصیات کی روشنی میں پاکستان میں اسلام لائیں گے۔ آپ نے دیکھا بھائی ان فلاں شخصیات کو اتھارٹی کب سے حاصل ہو گئی، یہ بات بتائیں۔ نہ وہ عالم، نہ وہ مفسر، نہ وہ مفکر۔ مان بھی لیا وہ عالم ہیں، امام ابو حنیفہ سے بڑھ کے مفکر ہیں، امام ابو حنیفہ سے بڑھ کے مجتہد ہیں، 1 منٹ کے لیے مان بھی لیتے ہیں، پھر بھی معیار کیسے بنے؟ بات تو یہ ہے۔ اور ہماری اس کمزوری کو کفر اچھی طرح سمجھتا ہے۔ یہاں باہر کا جب کفر دورے پہ یہاں آتا ہے نا، کہتے ہیں جی فلاں فلاں شخصیات کی روشنی میں ہی اسلام کو نافذ کریں۔ ان کو بتا پھر اس روشنی میں اسلام نے کبھی آنا، ان کو یہ بھی پتا اچھی طرح کہ پھر اس روشنی میں اسلام تو آیا نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بہت بلند ہو جائیں۔ تمام کی تمام شخصیات قرآن و سنت کے تابع ہیں، بس جو قرآن و سنت کے تابع ہے وہ حبشی غلام ہے تو میرے کیا کہتے ہیں آنکھ کا تارا ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ لیکن اگر وہ میرے آباء و اجداد سے بھی تعلق رکھتا ہے، میری قومی شخصیات سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس کی بات قرآن و سنت کے مباین اور مخالف ہے، میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں اس بات کا کوئی ہیلا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ قادیانی کیوں بنا، کوئی کتنی مرضی تعویلیں کر لے، میں اس تعویل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ مان لے کمزوری تھی، پاکستان کا پہلا وزیر تعلیم غیر مسلم، پاکستان کا پہلا وزیر قانون غیر مسلم، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ غیر مسلم۔ آپ جتنی مرضی تعویلات بیان کر دیں، قرآن و سنت آپ کی ایک تعویل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا سارے کے سارے مسلمان مارے گئے تھے؟ ایک بھی نہیں تھا، جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں، آج تک بھگت رہے ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بہت بلند کر لیں۔ کوئی شخصیت میری اور آپ کی قبر میں آ کے منکر نکیر سے چھڑانے والی نہیں ہے۔ کوئی شخصیت باہر سے کھڑی ہو کے چیٹنگ نہیں کر سکتی، بوٹی نہیں پہن سکتی۔ یہ لو اندر سوال ہو رہا ہے، تم اس کا جواب دے دو۔ یہ ساری ڈرامہ بازیاں ہیں، ہر ایک کی اپنی قبر ہے
اور ہر ایک نے جو اللہ سوال کریں گے منکر نکیر کے ذریعے اس نے خود جواب دینا ہے. اپنے شعور کو اتنا بلند کر لیں، جو چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ دشمن بھی کرے سر آنکھوں پہ، اور جو چیز قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے بڑے طریقے سے سائڈ پہ رکھ دیں. بھائی آپ ہمارے لیے قابل احترام ضرور ہوں گے، لیکن میں آپ کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور یہ شعور کیسے بلند ہوگا؟ صرف جمعہ سننے سے نہیں، صرف چند تقریریں سننے سے نہیں، براہ راست قرآن کریم کو اپنے مطالعے میں رکھیں. جس چیز کے ساتھ آپ کا وقت لگے گا انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھ آئے گی. لا الہ الا اللہ. آگے وہی احساس ذمہ داری لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. اے میرے پیارے بیٹے یاد رکھنا، رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز ہو، وہ کسی چٹان میں ہو، آسمان کے کسی گوشے میں ہو، زمین کے کسی تہ میں ہو، احتساب کے دن اللہ اس کو لے کر سامنے حاضر کر دیں گے. یہ ہے بندوں کی تربیت. یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کے ذریعے اللہ سے اپنے رشتے کو استوار رکھنا. وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر، اور لوگوں کے ساتھ اپنا رشتہ کیسے استوار کرنا ہے؟ ان سے نیکی کی بات کرو، ان کو برائی سے روکو. لوگوں کے اس کے ساتھ اصل رشتہ یہ ہے، وہ دوست نہیں جو آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے، آپ کی ہر ہاں میں ہاں ملائے. وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، آپ اس کے دشمن ہیں. معاشرے کے ساتھ اصل تعلق کی بنیاد امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. بس یہ تو بڑا اوکھا کام ہے. کہا ان ذلک من عزم الامور، یہ حوصلے کا کام ہے، اس کے لیے حوصلہ چاہیے. آپ معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلیں، پتھر پڑیں گے. آپ ہمدردی لوگوں کو سامنے رکھ رہے ہیں اور لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہیں، تو حوصلے کا کام ہے، برداشت کرنا ہے. ولا تصعر خدک للناس، لوگوں سے رخ نہیں پھیرنا. ولا تمشی فی الارض مراحا، زمین پہ اترا کے نہیں چلنا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ خود پسند متکبر شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا. وقصد فی مشیک، اپنی چال میں اعتدال رکھنا، نہ مریل چال چلو، نہ مریضانہ چال چلو، ایک باوقار انسان کی چال چلو. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پس رکھنا عمومی حالات میں. یہ نہیں کہ جہاں پس آواز میں بات کرنے کی ضرورت ہے وہاں تم کھوتے کی طرح چلانے لگ جاؤ. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم یہ دیکھتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. تسخیر کے دو معنی آتے ہیں. تسخیر کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کی مرضی چلے، اور تسخیر کا دوسرا مطلب یہ ہے آپ کی مرضی تو نہ چلے لیکن وہ چیز آپ کے فائدے میں چلے. پانی کو دیکھ لیں، اس میں تسخیر کے دونوں معنی فٹ آتے ہیں. زمین پہ پانی میں کشتی چل رہی ہے، اس میں آپ کی مرضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی کو ایسے قوانین کا پابند کر دیے کہ پانی میں سوئی ڈوبتی ہے اور اتنا بڑا جہاز ڈوبتا. وہی پانی آپ پیتے ہیں، آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے. اب یہاں دونوں چیزیں ہیں، آپ پانی پہ اپنی مرضی بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو اس سے پیاس بجھتی ہے یہ آپ نے اس کے اندر طاقت نہیں رکھی، اس میں آپ کی مرضی نہیں ہے. وہ پیاس بجھتی ہے تو اللہ کے قانون کے مطابق بجھتی ہے. یہی وجہ ہے کئی دفعہ بیماری ایسی پڑ جاتی ہے کہ بندہ جتنی مرضی پانی پیے پھر اس کی پیاس نہیں بجھتی. تو تسخیر کے دونوں معنی ہیں. کائنات میں بہت سی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی رکھ دی ہے. آپ کی گاڑی، آپ کی سواری آپ کی مرضی چلتی ہے. ہوا پانی ہے، مٹی ہے، آپ کی مرضی چلتی ہے. بہت سی چیزوں میں آپ کی مرضی نہیں چلتی، لیکن جن میں مرضی نہیں چلتی اس میں وہ آپ کے فائدے میں چلتی ہے. یہ پورا نظام ہے فضائی نظام، آپ کی مرضی نہیں چلتی، لیکن اس پورے فضائی نظام کو، فلکی نظام کو، شمسی نظام کو، قمری نظام کو اللہ نے ایسے قوانین کے پابند کر دیا ہے کہ وہ یہ تمام قوانین بندے کے فائدے میں چلتے ہیں. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ارے میں نے تم پر ظاہر کھلی چھپی نعمتیں تمام کر دی ہیں. لا الہ الا اللہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. ایسی قدرت والا اللہ جب
اپنے نبیوں کے ذریعے لوگوں کو پیغام دیتا ہے کہ اوپر سے جو اترا ہے اس کو مان کے چلو. کہتے نہیں، ہماری تو اپنی شخصیات ہیں، ہمارے تو اپنے آباء و اجداد ہیں، ہم نے تو ان کے پیچھے چلنا ہے. اللہ کہتے ہیں اگر تمہاری شخصیات ایسی ہوں کہ ان کی پوری زندگی شیطان ہی ان کو اپنی طرف بلاتا رہا ہو، شیطان ہی اپنے مقاصد ان سے پورا کرتا رہا ہو، پھر بھی تم ان کے پیچھے چلو گے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. کتنی بڑی بات ہے. جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وَهُوَ مُحْسِن، صرف زبان سے حوالے نہیں کیا، عملاً وہ نیکی کے انتہا پر پہنچا ہوا شخص ہے، عملاً اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا ہے. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کاموں کا انجام صرف اللہ کے پاس ہے، اس لیے صرف اللہ کے سہارے کو تھام کے رکھو. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، میرے نبی آپ بڑی تبلیغ کر چکے، اب جن کو تبلیغ کر چکے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کا کفر آپ کو رنجیدہ نہ کرے. الینا مرجعہم، ان سب نے آنا ہماری طرف ہے. ثم فننبئہم بما کنتم تعملون، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ یہ کیا کرتے آئے ہیں. فننبئہم بما عملوا، پھر جو کر کے آئے ہیں ہم اس کو ان کی خبر دیں گے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو وہ ذات ہے جو سینوں کے رازوں تک کو جاننے والی ذات ہے. تو بھائی اتنے بڑے بڑے گناہ، پھر بھی ان کی سلطنتیں چل رہی ہیں، پھر بھی ان کے کاروبار چمک رہے ہیں، پھر بھی ان کے چیمبر بڑے آباد ہیں. کہا کوئی بات نہیں، نمتعہم قلیلا، یہ دنیا تھوڑی سی دے رہے ہیں ہم، بس یہ تھوڑی سی دنیا دے رہے ہیں. ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں بے بس کر کے عذاب کی طرف لے جائیں گے. آج بندہ سمجھتا ہے میرے پاس بہت کچھ آ رہا ہے، اس کا مطلب اللہ راضی ہے. نہ، بہت کچھ آنا اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے. اگر آپ نیک ہیں، مال کے، جان کے تمام تقاضے پورے کر رہے ہیں، پھر آ رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے. آپ ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں پھر بھی آ رہا ہے، تو یہ خطرناک کام ہے. یہ اللہ ڈیل دے رہا ہے کہ کشتی میں پانی اچھی طرح بھرے تاکہ اس کے ڈوبنے کے بعد بچنے کے امکانات بالکل ہی نہ ہوں. تھوڑا بہت پانی ہے تو بندہ ہاتھ پاؤں مار لیتا ہے، کشتی میں پانی بھر جائے تو پھر ہاتھ پاؤں مارنے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کا خالق کون ہے، تو یہ کہیں گے اللہ ہے. یہ مانیں گے کہ اللہ ہے. کہ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو میرے نبی کہہ دیں جب خالق اللہ ہے تو پھر مالک بھی اللہ ہے، پھر رازق بھی اللہ ہے، پھر معبود برحق بھی اللہ ہے، پھر اختیارات بھی اسی کے قبضے میں ہے، عبادت کا مستحق بھی وہی اور کوئی. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں سمجھتی کہ اللہ کو خالق ماننے کے تقاضے کیا ہیں. جب اللہ خالق ہے پھر حاکم بھی وہی ہے، پھر حکمران بھی وہی ہے، پھر حکم دینے کی طاقت بھی اس کے پاس ہے. اس کے احکام کے خلاف کوئی حکم نہیں بن سکتا کسی بھی اسلامی جمہوری ملک کے اندر. جمہوری تو ویسے ہی لفظ ہے، اسلامی ملک کے اندر غلطی سے جمہوری لفظ نکل گیا. اسلامی ملک کے اندر اس کے خلاف کوئی ایک قانون نہیں بن سکتا. ان کے ہاں جو اللہ کو اپنا خالق اور مالک اور حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں. اللہ کی شان کیسے، ذرا یہ دیکھیں ذرا. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اللہ کی شان دیکھیں. زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم بن جائیں. وَالْبَحْرِ، سمندر سیاہی بن جائے. يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، پھر اس سمندر کو مدد دینے کے لیے 7 سمندر اور سیاہی بن جائیں. ما نفیدت کلمات اللہ، تم اللہ کی حمد و ثنا لکھتے چلے جاؤ، اللہ کی حمد و ثنا کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی. اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شان، اللہ کی حکمت، اللہ کی صفات لکھتے چلے جاؤ. اس کی صفات، اس کے کلمات، اس کی حمد و ثنا ختم ہونے میں نہیں آئے گی. کیوں؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات حصار میں نہیں آتی. ہر بندہ چاہے وہ جتنا بڑا مرضی بندہ ہو،
چونکہ وہ محدود ہے، اس کی صفات کا اپنا ایک دائرہ ہے. ہم محمد الرسول اللہ کی صفت بیان نہیں کر سکتے، جتنی کریں اتنی کم ہیں. اللہ تو کر سکتا ہے نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن یہ صرف ایک اللہ کو زیبا ہے. تو آپ اس کی جتنی مرضی حمد و ثنا لکھتے چلے جائیں، اللہ کہتے ختم ہونے میں نہیں آئیں گی. یہ اللہ کی شان ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. اللہ کہتا ہے میری قدرت کو تو دیکھو، تم سب کو پیدا کرنا، تم سب کو پیدا کرنے کے بعد مار کے دوبارہ زندہ کرنا، ایسے ہی کسی ایک بندے کو پیدا کر کے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا. ہم ایک کی سنتے ہیں، دوسرے کی نہیں سن سکتے. ہم ادھر دیکھتے ہیں، ادھر نہیں دیکھ سکتے. اللہ جدھر دیکھتے ہیں سب کو دیکھتے ہیں. اللہ ایک کی سنتے ہیں، سب کی سنتے ہیں. اللہ کے لیے ایک انسان کو پیدا کرنا، اللہ کے لیے ایک انسان کو دوبارہ زندہ کرنا، اللہ کے لیے پوری انسانیت کو پیدا کرنا، مارنا، دوبارہ زندہ کرنا برابر ہے. لا الہ الا اللہ، وہ اللہ ہے جو دن میں رات کو پرو کے لے آتا ہے، وہ اللہ ہے جو رات میں دن کو پرو کے لے آتا ہے. اور شمس و قمر ہر ایک اپنے مقرر مدت پہ چلتے جا رہے ہیں. کیا مطلب؟ ایک وقت تھا یہ نہیں تھے، اب ہیں. کب تک ہیں؟ ہر وقت تک نہیں، ایک مقرر وقت تک. اس کے بعد سورج کو بھی فنا، شمس و قمر، ان تمام چیزوں کو فنا ہے. بقا صرف ایک اللہ کو ہے. یہ ساری قدرت بیان کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں ذالک بان اللہ هو الحق. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، بس اللہ ہی برحق ہے، بس اللہ ہی معبود برحق ہے، بس اللہ ہی ساورن پاور ہے. ساورنٹی صرف اس کو جچتی ہے. فاعل مختار وہ ہے، اس کی قدرت اور طاقت کے مقابلے میں کسی کی قدرت اور طاقت کی کوئی حیثیت نہیں. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ. اللہ کو چھوڑ کے جن کو تم پکارتے ہو وہ باطل ہیں، ان کے پاس کوئی خدائی اختیارات نہیں ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اللہ ہی علی و کبیر ہے، اللہ ہی علی ہے، سب سے بالا، سب اس کے نیچے پست. اللہ ہی بڑا ہے، سب اس کے نیچے چھوٹے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ. ارے تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کی شان کو؟ کشتی زمین کے سمندر کے سینے کو پھاڑتے ہوئے چلتی ہے. کیوں؟ لیوریکم من آیاتی. اللہ اپنی قدرت کی نشان تمہیں دکھانا چاہتا ہے. سوئی ڈوب جاتی ہے، کشتی نہیں ڈوبتی. یہ قانون کس نے بنایا؟ حالانکہ سوئی کو اگر نہ ڈوبے تو سوئی نہ ڈوبے، ڈوبے تو ٹائٹینک ضرور ڈوبے. یہ قانون کس نے بنایا کہ بحری جہاز نہیں ڈوبتا، سوئی ڈوب جاتی ہے؟ کہ اللہ کہتا ہے یہی تو میں تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہوں. یہ کائنات میں نے ایسے قوانین کا پابند کر دی، میں نے اس کا ایسے قوانین میں جکڑ کے رکھ دیا میں نے اس کائنات کو کہ وہ تمام قوانین تمہارے فائدے میں چلتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. لیکن پھر اللہ کی معرفت کسے حاصل ہو؟ اب ایک سائنسدان مرا، لوگ اس کو آئنسٹائن سے تشبیہ دے رہے تھے. وہ بیچارہ اتنا بدقسمت تھا کہ اللہ کے وجود سے ہی منکر تھا. آئنسٹائن کم سے کم اللہ کو مانتا ضرور تھا، لیکن یہ جو ابھی مرا ہے یہ اللہ ہی کو نہیں مانتا تھا. آپ اندازہ کر لیں، اللہ کے وجود سے ہی منکر تھا. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر اللہ کی معرفت تک کون پہنچے گا؟ وہ پہنچے گا جو صبار ہوگا، جس کے مزاج میں تلون نہیں ہوگا، کبھی ادھر کبھی ادھر، جو نیکی پر جمنا چاہے، خواہشات نفسانی کے برعکس نیکی پہ جمنا چاہے. بس موج کو دیکھ لے کے اللہ یاد آ گیا، موج زائل ہو گئی، اللہ بھول گیا. کہا نہیں. اللہ کی معرفت کسے حاصل ہوگی؟ جو شکور ہوگا. بندے کو نعمت ملتی ہے تو فوراً نعمت والے کی طرف دھیان چلا جاتا ہے. اتنی بڑی کائنات نعمت ملی، یہ بغیر بنائے بن گئی. جس مربی نے یہ نعمت دی اس کی طرف دھیان ہی نہیں گیا. بڑے بڑے سائنسدانوں کے بیانات ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ اللہ ہو، اور ہمیں یہ چیز پسند بھی نہیں کہ اللہ ہو. یعنی اتنا ڈیٹ پنا ہے. وہ کہتے ہیں اگر اللہ ہے بھی نہ تو پھر بھی ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار. یہ ابو جہل کے دعوے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. لوگو اللہ کے غضب سے بچو. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ.
اس جن سے بچو جب باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ ولا مولود هو جاز عن والده شیئا، قیامت کے بارے میں کبھی بھی شک میں نہ پڑنا۔ ان وعد اللہ حق، قیامت کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی چھوٹی سی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، کوئی بہت بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تب آئے گی جب اللہ چاہیں گے، آئے گی ضرور۔ اللہ نے یہ علم تو اپنے نبی کو بھی نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی، کس تاریخ کو آئے گی، کتنے سو سال بعد آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارشیں برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، جنتی ہے، جہنمی ہے، بدبخت ہے، نیک بخت ہے، عقل مند ہے، کون ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کس زمین پہ اس کی موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، یہ سارا علم اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ علیم ہے، علم اس پر ختم ہے۔ اللہ خبیر ہے، خبر اس پر ختم ہے، وہ باریک بین ہے۔ سورہ لقمان کا آج میں نے پورا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ میری عموماً آپ کے سامنے کوشش یہی ہوتی ہے قرآن کریم کو یا تفصیلاً سامنے رکھوں یا اجمالاً آپ کو سامنے رکھوں۔ تیسرے طریقے کا آغاز شاید میں نے اس جمعے سے کیا ہے، وہ کبھی کبھار کرتا رہوں گا۔ ایک پوری صورت کو سامنے رکھ کے اس کے بنیادی مضامین کو آپ کے سامنے رکھتا رہوں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے اللہ کے کلام کے ذریعے جڑ جائے، اللہ سے اللہ کے کلام کے ذریعے جڑ جائے۔ گھروں میں قرآن کھولیں، پڑھیں، اللہ کے لیے ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے، مختلف اپلیکیشنز آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ ارے قرآن کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، کوئی ایپ دیکھ لیں اور قرآن کا ترجمہ دیکھ لیں۔ خبردار قادیانیوں نے بھی ایپ بنائی، اس سے بچیں۔ کوئی ٹرسٹڈ دیکھ کے اس کے مطابق ترجمہ دیکھیں، بیٹھے بیٹھے کھول لیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ارے فارغ وقت میں ہی کھول لیں، پڑھ لیں، انشاءاللہ دیکھیں ایمان کیسے بلند ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو ہم سب کو کامیاب فرمائے، دین میں بھی دنیا میں بھی۔ وآخر دعوانا